بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 جولائی 2020 کو ہمارے نمائندوں کو منتخب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے 2 سال پورے ہو گئے ہیں۔ 25 جولائی 2018 کو عام انتخابات میں ہمارے ایم این ایز کے جو نمائندے تھے، ایم پی ایز کے، صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کے، انہوں نے بلوچستان کے شہر اور دیہات میں گھر گھر جا کر لوگوں کو، عوام کو، نوجوانوں کو یہ وعدہ کیا تھا، عوام سے، لوگوں سے، کہ منتخب مجھے ووٹ دیں، منتخب ہونے کے بعد تمہاری تقدیر تبدیل کروں گا۔ اور متعدد وعدے اور ان کے ساتھ کیے گئے اور لوگوں نے بھرپور طریقے سے ان کو ووٹ بھی دیا، کامیاب بھی کرایا۔ لیکن آج 2 سال ان کو پورے ہو گئے ہیں۔ ان کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو ہمارے 16 ایم این ایز ہیں بلوچستان کے، قومی اسمبلی کے ممبران جو کامیاب ہوئے ہیں 16، وہ قومی اسمبلی میں بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیا ان کے حلقوں میں عوام کے مسائل حل ہو گئے؟ ہمارے 51 صوبائی اسمبلی کے لوگ ہیں، انہوں نے بلوچستان کے حلقوں میں، شہر اور دیہات میں منتخب ہوئے ہیں، علاقوں سے آج بلوچستان اسمبلی میں موجود ہیں۔ کیا اس 2 سالوں میں انہوں نے اپنے حلقے کے عوام کے مسائل حل کیے؟ جو انہوں نے وعدے کیے تھے اپنے عوام سے، اپنے حلقے کے لوگوں سے، نوجوانوں سے، کاروباری حضرات سے، کیا انہوں نے اپنے وہ وعدے ان 2 سالوں میں پورے کیے ہیں؟ اس حوالے سے آج یہ گزارشات ہیں۔ سب سے پہلے جب یہ عوام سے وعدہ کر کے عوام کو مختلف نعروں کے ذریعے، اپنے جھوٹے وعدوں کے ذریعے وہ جب اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو اسمبلی میں آئین پاکستان کی روشنی میں ایک الف اٹھاتے ہیں۔ وہ الف کے الفاظ یہ ہیں، جو آئین میرے پاس موجود ہے، پاکستان کے آئین ہے، اس کے روشنی میں یہ الف اٹھاتے ہیں کہ میں اپنے فرائض، یعنی وہ صدق کے دل سے میں الف اٹھاتا ہوں، کہتے ہیں کہ میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری کے ساتھ سر انجام دوں گا اور پاکستان کی اور صوبے کی خوشحالی کے لیے سر انجام دوں گا۔ یعنی پہلا الف جب یہ صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا الف اٹھاتے ہیں تو وفاداری کا، ملک سے وفاداری کا، ملک کی خوشحالی کا، عوام کی خوشحالی کا اور اپنے فرائض ایمانداری کے ساتھ سر انجام دینے کا حلف اٹھاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں۔ تو کیا ان 2 سالوں میں انہوں نے، جو ہمارے 16 قومی اسمبلی کے ممبران ہیں منتخب اور 51 صوبائی اسمبلی کے منتخب نمائندے ہیں، انہوں نے جو الف اٹھایا تھا، انہوں نے اس الف کے تقاضے پورے کیے ہیں؟ انہوں نے اس الف کے جو منصب کے تقاضے تھے، جو وعدے کیے تھے، انہوں نے پورے کیے ہیں؟ اس کے بعد آئیں جو یہ مراعات لیتے ہیں، جب منتخب ہوتے ہیں، ان کی جو مراعات ہیں، غریب صوبہ بلوچستان، جو سب سے زیادہ غربت یہاں ہے، سب سے زیادہ جہالت یہاں ہے، سب سے زیادہ پسماندگی یہاں ہے، آپ حیران ہوں گے کہ بلوچستان اسمبلی کے جو مراعات ہیں وہ باقی تینوں صوبوں سے زیادہ ہیں۔ یہاں کے منسٹر کی جو تنخواہیں ہیں باقی تمام صوبوں سے زیادہ ہیں۔ ہمارے 65 ہمارے منتخب اور مخصوص سیٹوں کے ساتھ 65 صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں۔ ایک صوبائی اسمبلی کے جو ممبر کی تنخواہ ہے وہ 4,40,000 ماہانہ تنخواہ لیتا ہے۔ ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر، وزیر اعلیٰ، وزراء، ان کی مراعات تنخواہ کی بات نہیں کر رہا میں، ایک صوبائی اسمبلی کی جو تنخواہ ہے وہ 4,40,000 ماہانہ تنخواہ لیتا ہے۔ کیا یہ 4,40,000 تنخواہ لینے والا صوبائی اسمبلی کا ممبر اپنے عوام کی، اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کر رہا ہے؟ یہ غریب صوبہ، بلوچستان کا غریب صوبہ، ماہانہ جو ان کی تنخواہ پر بلوچستان میں خرچ ہو رہا ہے 2,40,00,000 روپے ماہانہ ان 65 ممبران کی تنخواہ پر جا رہا ہے غریب صوبے میں۔ جو 2,40,00,000 یہ اس کے علاوہ ہیں، باقی مراعات، باقی الاؤنسز اس کے علاوہ ہیں۔ اسی طرح جو قومی اسمبلی کے ہمارے ممبران ہیں بلوچستان کے، ایک پر سالانہ جو ہے 3,20,00,000 روپے ایک پر سالانہ خرچہ ہے۔ ان کی مراعات، ان کی تنخواہ، ان کے ٹیلی فون خرچ، ان کا سفری خرچ، ان کا علاج معالجہ، اس کا ٹرین کے خرچ، ان کے ہوائی جہاز کے خرچ،
سالانہ 3 کروڑ 20 لاکھ روپے ایک مہینے کا خرچہ ہے۔ کتنا خطیر رقم ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر، ایک قومی اسمبلی کا ممبر پر ماہانہ ہمارے عوام کا خرچ ہوتا ہے۔ لیکن کیا ان تنخواہوں کو لے کر، ان مراعات کو لے کر عوام کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے؟ عوام خوشحال ہو رہے ہیں، ان اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں؟ یہ تو بر وقت اپنی تنخواہ لے رہے ہیں، ماہانہ تنخواہ لے رہے ہیں، مسئولیات لے رہے ہیں۔ لیکن کیا میں سوال کرتا ہوں کہ ان 2 سالوں میں 25 جولائی 2018 سے لے کر 25 جولائی 2020 کو ہمارے تمام ممبران کے 2 سال پورے ہو گئے ہیں بلوچستان کے۔ ان سب سے سوال ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کا حلقہ بیلا ہے جہاں سے جیت کر آئے ہیں، اسپیکر بلوچستان میر قدوس بیزو حلقہ جاؤ ہے، اوران ہے جہاں سے منتخب ہو کر آئے ہیں، سردار یاد محمد رند صاحب کا حلقہ جہاں سے کامیاب ہو کر آئے ہیں، وہ گنداوا شوران کا صوبائی حلقہ ہے جہاں سے وہ جیت کر کے آئے ہیں۔ اس سب سے سوال ہے، تمام 65 ممبران صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی کے ممبران سے بلوچستان کے سوال ہے، کیا تمہارے حلقے کے عوام کو پانی مل گیا؟ بجلی ان کی مل گئی؟ گیس کی سہولت ان کو مل گئی؟ تعلیمی سہولیات ان کو دستیاب ہو گئے؟ صحت کے اسپتالوں کے مسائل حل ہو گئے؟ صحت اور صفائی کے مسائل ان کے حل ہو گئے؟ وہاں کے نوجوانوں کو روزگار مل گیا؟ وہاں امن اور خوشحالی وہاں آ گئی؟ اگر آ گئی تو یقیناً آپ نے وہ وعدے بھی پورے کیے، آپ نے اس علف کا تقاضا بھی پورا کیا جو آپ نے آئین پاکستان کی روشنی میں علف اٹھایا۔ یقیناً آپ ان مراعات اور تنخواہ کے مستحق بھی ہیں جو ماہانہ لیتے ہیں۔ اگر نہیں، وعدہ ایک بھی پورا نہیں ہوا تو آپ بلوچستان کے عوام کے مجرم ہیں۔ آپ نے اپنے علف سے بھی غداری کی ہے، آپ نے ماہانہ مراعات لے کر کے بھی عوام کے پیسوں سے، عوام کے خون پسینے سے اپنے مراعات لیے ہیں، آپ نے یہ حرام کھایا ہے۔ تو اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے جو 2 سال آپ نے یہ ضائع کیے، اور آج اور باقی جتنی مدت آپ کی باقی ہیں، بلوچستان کی طرف سے، بلوچستان کے عام شہری کی حیثیت سے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے بلوچستان اسمبلی کے تمام ممبران سے اور قومی اسمبلی کے بلوچستان سے منتخب ہونے والے تمام ممبران سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے 25 جولائی 2018 کو جو وعدے کیے اپنے قوم سے کیے، قوم مطالبہ کرتی ہے کہ ان تمام وعدوں کو پورا کیا جائے، ورنہ آپ ان مراعات کے تنخواہ کے مستحق نہیں ہیں جو ماہانہ آپ اصول کر رہے ہیں۔